اگر افطار کے وقت گھر کے قریب مسجد سے اذان سنائی نہ دے بلکہ دور کی مسجد سے آواز آ جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے یا قریب کی مسجد کی اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ بہت اہم سوال پوچھا ہے. یاد رکھو روزہ کھولنے کا تعلق اذان سے نہیں ہے، سورج کے غروب ہونے سے ہے. اگر سورج کا غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے نقشے میں 7:08 تو آپ روزہ کھولیں 7:11 پہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 7:08 کا ٹائم ہے یہ یقینی نہیں ہوتا، یہ تقریبی ہوتا ہے، تقریبی اندازہ ہوتا ہے. یہ جو فلکیات کی کیلکولیشن ہے نا سائنسدانوں کی، یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے فرق آتا ہے. مثلا مغرب کی جانب جب غبار زیادہ ہو تو بسا اوقات سورج غروب ہونے کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے مگر سورج غروب ہوا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کی ایک آپ تجربہ کر کے دیکھیں. ایک پیالے میں سکہ رائج الوقت ڈالیں، رائج الوقت نہ بھی ہو پرانے زمانے کا بھی چلے گا، کیونکہ مہر میں لکھواتے ہیں نا سکہ رائج الوقت کے مطابق اتنے روپے، وہ پرانا اب تک چل رہا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ رائج الوقت کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا قارون کے زمانے کے سکے سے بھی مہر ادا کرے گا کوئی؟ تو سکہ رائج الوقت ڈالیں یا پرانا ڈال لیں. ایک پیالے میں کیا ڈالیں؟ سکہ. پھر آپ اس سکے کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ پیالے کی دیوار حائل ہو رہی ہو، جس کی وجہ سے سکہ نظر، یعنی کنارے سے دیکھیں، ایسے پیالہ رکھیں نا، ایسے کنارے سے دیکھیں کہ دیوار کی وجہ سے، پیالے کی دیوار کی وجہ سے آپ کو سکہ رائج الوقت نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل اس کا بس معمولی سا کنارہ نظر آ رہا ہے. پھر آپ اس پیالے میں پانی ڈالنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع. حالانکہ وہ سکہ غروب ہو چکا ہے، یعنی وہ دیواروں کے پیچھے چھپ چکا ہے، مگر پانی کی وجہ سے جو لہریں ہیں نا جو سکے سے ٹکرا کے آ رہی تھی وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لہذا وہ غروب ہونے کے باوجود آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہی حال بالکل سورج کا ہوتا ہے کہ سورج زمین کے ارلی جانب، پنجابی میں کہتے ہیں نا ارلی جانب جا کے ڈوب چکا ہوتا ہے، لیکن مغرب کی سمت میں غبار اتنا ہوتا ہے کہ ڈوبنے کے باوجود وہ بسا اوقات آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو شرعی لحاظ سے وہ نہیں ڈوبا ہوتا، فلکیات کی روح سے وہ ڈوب چکا ہوتا ہے. یعنی سائنسدان جب کیلکولیشن کرے گا تو کہے گا سورج چونکہ اتنے ڈگری نیچے جا چکا ہے لہذا غروب ہو چکا ہے، لیکن عین ممکن ہے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے وہ غبار کی وجہ سے. تو شریعت میں مدار کس پر ہے کہ آنکھوں سے یعنی اتنا ڈوب جائے کہ دیکھنے میں بھی نہ آئے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کی احتیاط کیا ہے ضروری. ایک تو اس لیے بھی، دوسری اس لیے بھی کہ جب کیلکولیشن کی جاتی ہے فلکیات کی تو کسی بھی جگہ کے مرکز کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد کے علاقے ایسے ہیں جہاں چند سیکنڈ کا فرق آ سکتا ہے. اور ویسے خود ماہر فلکیات بھی کہتے ہیں کہ اس میں چند سیکنڈ کا فرق ویسے بھی آ سکتا ہے کیلکولیشن میں. تو اتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں تو پتہ یہ چلا کہ جب 7:08 ہوئے ہیں تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، لہذا احتیاطاً 3 منٹ. آپ کہیں گے بھی غروب میں تو جلدی کا حکم ہے، جلدی کا حکم ہے بشرطے کہ غروب کا یقین ہو جائے. ابھی یقین ہی نہیں ہوا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، بعض اذانیں تو وقت سے پہلے ہوتی ہیں. ہمارے مسجد میں الحمدللہ اذان 2-3 منٹ کے بعد ہوتی ہے، ہم نے پابند بنایا ہوا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسری اذانیں ابھی 7:08 ہوئے بھی نہیں ہوتے کہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ مؤذن کی اپنی گھڑی وہ صحیح نہیں ہوتی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا رعایت کرنی چاہیے. سارا دن کے روزے کو ایک مؤذن کی ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے خراب مت کریں. تو اس لیے جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے پھر تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جو نقشے ملتے ہیں آج کل غروب آفتاب کے تو وہ دیکھیں، اس سے احتیاطاً 2-3 منٹ. میں 3 منٹ کی احتیاط کرتا ہوں. 7:08 ہے تو 9-10-11 پہ میں افطار کرتا ہوں. اس میں یقین ہو جاتا ہے بھائی اب ڈوب گیا ہوگا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے الحمدللہ. ہو گیا. اور یہی سلسلہ سحری کا بھی بتا دیں. سحری کا بھی یہی ہے کہ نقشے دیکھیں. سحری کا ایک اور مسئلہ بتا دوں اگر ٹائم ہے؟ تھکے تو نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے، بتا دوں. تھک گئے؟ سحری میں یاد رکھو ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان. یہ یورپ والوں کے لیے خاص طور پر یہ نوٹ کر لیں، اس کا کلپ بنانا ہے. جو یورپ میں، ناروے میں اور ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو دنیا کے کنارے ہیں، ان کنٹریز کے لیے سحری کا وقت، کیونکہ ان میں رات بہت شارٹ ہوتی ہے.
یا لندن والوں کے لیے یہ نوٹ کر لیں, اس کو اہم کلپ ہے, یہ اہم بیان ہے یہ, جس پہ کلپ بن سکتا ہے. اب نہیں بنایا تو میرے کو پکڑ لینا. یہ سارے یہ بس شادیوں کا کلپ بنا کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو بات ہوتی ہے وہ کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ بات یاد رکھیں کہ سورج جب مشرق کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے نا, مشرق کی طرف, تو مشرق میں جب وہ 18 درجے پر ہوتا ہے, یعنی فلکیات کی روح سے جب وہ 18 درجے تک پہنچتا ہے, تو مشرق کی طرف ایک روشنی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل جو دنیا میں نقشے رائج ہیں وہ اسی روشنی کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں کہ 18 درجے پر جب پہنچے گا تو مشرق میں ایک لائٹ نظر آئے گی, اور وہ لائٹ اس کی علامت ہوگی کہ صبح صادق ہو گئی ہے. لیکن بعض ماہرین فلکیات, جن میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی داخل ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ صبح کاذب ہے, صبح صادق نہیں ہے. صبح صادق اس کے بعد ہوتی ہے, اور وہ صبح ہے جب سورج 15 ڈگری تک پہنچ جائے, اور کراچی میں 15 ڈگری تک پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو مزید. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب چونکہ جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں ایسے علماء موجود ہیں. پاکستان میں مفتی رشید احمد صاحب تھے, عرب میں بھی ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نقشے بنے ہوئے ہیں 18 ڈگری پر, یہ نقشے صحیح نہیں ہیں, بلکہ صبح صادق ہوتی ہے 15 ڈگری پر. بات آ رہی ہے سمجھ میں یہاں تک؟ لہذا جو ٹائم لکھا ہوا ہے نا, ابھی کراچی میں صبح صادق کا ٹائم کیا چل رہا ہے؟ 4:23. تو وہ جو نقشہ ہے نا اس کے مطابق ہے 4:38 آج کل جو چل رہا ہے, یعنی تقریباً 15 منٹ کا فرق آ گیا. تو یہ بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان. تو چونکہ ہم سحری اگر آپ جلدی بند کر لیں تو بھی روزہ تو ہو جائے گا نا, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب یا اور جو کچھ ماہرین فلکیات ہیں ان کی رائے یہ کہ صبح صادق کا وقت مزید رہتا بھی ہے. تو آپ نے اگر سحری جلدی بھی کر لی تو وہ چلو زیادہ جلدی بند کر لیا تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن رف وقت بہرحال رہتا ہے. تو اب دونوں ایک اختلاف ہے, چونکہ ابھی اختلاف چونکہ پھیل گیا ہے, سب کو پتہ چل گیا, تو اس لیے مجھے اس پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں طرف اہل حق علماء ہیں. مجھے یہ اس رائے پر پورا شرح صدر ہے 15 ڈگری پر, اور میں ہمیشہ روزہ, میں نے آج بھی روزہ 4:38 پہ بند کیا ہے. میرا 20 سال سے یہ معمول ہے, کیونکہ مجھے شرح صدر ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس طرف ہیں. تو آپ کوئی ہمارے مقلد تو ہیں نہیں, اور تقلید کرنی بھی نہیں چاہیے آپ کو, کیونکہ آپ کے لیے تو دونوں طرح کے علماء برابر ہیں نا, وہ بھی اہل حق ہیں اور یہ بھی اہل حق ہیں جو اختلاف کرنے والے. دارالعلوم کرنگی کی رائے یہ ہے کہ نہیں 18 درجے پر ہوتا ہے, اور ان کو اس رائے پر بہت اطمینان ہے. ہمیں اس دوسری رائے پر اطمینان, تو اس اختلاف سے ڈرنا نہیں چاہیے, علماء میں چلتا ہے یہ. مجھے اس رائے پر اطمینان اس لیے ہے کہ آپ اگر نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں جائیں اور آپ کو دونوں کے اختلاف کا بالکل بھی نہ پتا ہو کہ 18 کیا ہوتا ہے 15 کیا ہوتا ہے, اور کسی سائنسدان کو بھی نہ لے کے جائیں, بالکل نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں کسی فرد کو جا کے پوچھیں کہ صبح صادق کس وقت ہوتی ہے, جو ہمیشہ سے مشاہدہ کر کے روزہ رکھتے آئے ہیں. تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب بالکل نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں جائیں جس کو یہ نقشوں کا نہ پتا ہو, تو وہ جو رائے پیش کرتا ہے نا وہ 15 ڈگری والی ہوتی ہے. یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے. یعنی بالکل نیوٹرل ہو کے ایک عامی آدمی سے جس کو ان نقشوں کا نہیں پتا, بلکہ وہ ہمیشہ سے گاؤں دیہاتوں میں مشاہدہ کر کے صبح صادق کر کے آ رہے ہیں, تو وہ صبح صادق اسی کو قرار دیتے ہیں جو 15 درجے پہ ہوتی ہے. اور صرف ایک گاؤں کی بات نہیں ہے, مختلف علاقوں میں آپ مختلف خطوں میں جا کے سروے کر کے آئیں گے, لیکن اس کو یہ پہلے ضروری ہے کہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس میں یہ اختلاف ہے, تاکہ بالکل ایک نیوٹرل رپورٹ آئے آپ کے سامنے, کتابوں سے ہٹ کے. کتاب میں کیا لکھا ہے وہ پھر یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے, وہ ایک ملغوبہ بن جاتا ہے. تو اس لیے مجھے اس رائے پر شرح صدر ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے, متقی بھی تھے, انہوں نے خود جا کے خود مشاہدے بھی کیے ہیں. اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو پوری زندگی دیکھا, جتنا عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے, وہ بھی روزہ, رمضان کا روزہ بھی 15 درجے کے مطابق بند کرتے تھے, حالانکہ وہ بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو انہوں نے انتہائی, ان کو یقین تھا, تبھی رمضان کا روزے میں بھی انہوں نے دیر سے سحری بند کی ہے. اگر ذرا سا بھی ان کو شبہ ہوتا تو وہ رمضان کا روزہ خراب
نہ کرتے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی بڑے علماء ہیں, تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجدوں میں جا کے لڑائی پیدا کر دیں, اب اس ٹائم کھاؤ اس ٹائم نہیں کھاؤ. تو میں خود کیا کرتا ہوں کہ 4:38 تک کھاتا ہوں, لیکن پبلک کے سامنے جب میں بیٹھتا ہوں تو میں اسی ٹائم پہ بند کر دیتا ہوں جلدی, کیونکہ اب آپ ہر ایک کو یہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتے, اور لڑائی ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے, لوگوں کو کیا پتہ ہے اختلاف کا. تو عوام کے سامنے جمہور کی رائے پر عمل کرتا ہوں, لیکن جب میں خود اخپل طریقے سے سحری کرتا ہوں تو چونکہ مجھے اس پر 100% شرح صدر ہے تو میں دیر تک کھاتا ہوں, کیونکہ مجھے 15 ڈگری پر 100% شرح صدر ہے. لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کہیں عوام میں اختلاف نہ ڈالیں, آپ کو جس عالم کی بات پر اعتماد ہو آپ اسی کو فالو کریں. نماز میں بہرحال یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ تھوڑا لیٹ پڑھی جائے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی نماز جو ہے وہ 15 درجے کے بعد. تو اب یہ جو ناروے, جرمنی وغیرہ کے علاقے ہیں, ان میں راتیں بہت چھوٹی ہو رہی ہیں رمضان میں, تو ان کو ہم کہتے ہیں, گنجائش دیتے ہیں کہ 15 درجے پر عمل کر لیں, کیونکہ 18 پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ 15 درجے والے قول کو لے لیں. اس طرف بھی بڑے بڑے علماء ہیں, تو یہ اگر 15 درجے پہ کے قول کو لیں گے تو ان کے لیے اس میں آسانی ہے, جس پر مجھے کم از کم شرح صدر ہے, لیکن دوسرے علماء کو دوسرے قول پہ شرح صدر ہے, تو وہ بھی اہل حق علماء میں سے ہیں. تو اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک عالم کو اس کی تو گنجائش ہے نا کہ اس کو اگر کسی قول پہ شرح صدر ہے وہ بیان تو کر سکتا ہے نا. تو اگر ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے عالم کا بیان آئے اس کے خلاف اور وہ کہیں ہمیں اس پہ شرح صدر ہے, تو کوئی پھڈا نہ کھڑا کر دیں. ان کو شرح صدر ہے تو ان کو ٹھیک ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ کو اس پہ شرح صدر ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس پہ شرح صدر ہے کہ پڑھنی چاہیے. تو ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے, تو کیا ہو گیا؟ وہ جس کو یہ ہے وہ پڑھتا ہے, جس کو نہیں ہے شرح صدر وہ نہیں پڑھتا. تو پھڈے بازی غلط چیز ہے, اور اختلاف پیدا ہو جانا یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. کافی ہو گیا.